تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ترتیل کی تفسیر۔ اب ترتیل کی تفسیر کیا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ورتل القرآن کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لغت کی روح سے ترتیل کا معنی ہے واضح اور عمدہ اور صاف پڑھنا، ٹھیک ہے، اور شریعت میں ان 7 چیزوں کی رعایت رکھنے کا نام ترتیل ہے۔ اب شریعت کے اندر ان 7 چیزوں پہ اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ ورتل القرآن کے اوپر ہی عمل کرے گا۔ ان میں 7 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا۔ نمبر 2، وقف و ابتدا کا خیال رکھنا۔ نمبر 3، تینوں حرکتوں کو صاف ادا کرنا۔ نمبر 4، آواز کا قدر بلند کرنا۔ نمبر 5، آواز کا عمدہ بنانا، یہ بھی ترتیل میں سے ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، تشدید اور مد کا خیال کرنا۔ اور نمبر 7، عذاب والی آیتوں پر دعا و استغفار کرنا، ترغیب و ثواب والی آیتوں پر سوال جنت کرنا۔ تو یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ ترتیل کی تفصیل میں ہیں۔ اب اس کی اگر تفصیل کریں وہ یہ ہے کہ شریعت میں ان 7 چیزوں کی رعایت رکھنے کا نام ترتیل ہے۔ اب ان میں سے سب سے پہلی کون سی تھی؟ نمبر 1، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا۔ نمبر 1 کون سی ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا۔ اب مثال طور اگر عین اور ہا کے اندر فرق دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے مخرج سے نکالیں گے تو یہ الفاظ غلط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر عین کو ہا کے مخرج سے نکالیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اور اسی طرح غین کو خا کے مخرج سے نکالیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک حرف دوسرے سے بدل جائے گا۔ اگر ہم سین کی جگہ سا کو نکالیں، واد کی جگہ ذال کو نکالیں تو اس سے کیا ہوگا؟ مخرج کے اندر کیا ہے؟ تبدیلی آ جائے گی۔ تو ترتیل کی سب سے پہلے کون سی ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، یہ نہیں ہے کہ سا کی جگہ سین نکل رہا ہو، واد کی جگہ ذال نکل رہا ہو، اسی طرح زا کی جگہ وا نکل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ نمبر 2، وقف و ابتدا کا خیال کرنا ہے۔ مثال طور اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہو اور وہ پڑھ رہا ہو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہاں پر کیا ہے؟ غلط ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو آخر میں جو زبر زیر ہے اس کا بھی ہم کیا کریں گے؟ خیال کریں گے۔ اگر ہم رکیں گے تو وہاں پر پھر دیکھیں گے کہ کون سا وقف ہے، وقف بالابدال ہے، وقف بالسکون ہے، یا اسی طرح کوئی اور وقف ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف کا خیال کرنا ہے۔ اب کیا ہے؟ ابتدا کے اندر کون سی غلطی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ اتَّبِعُوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اتَّبِعُوا، ٹھیک ہے۔ جیسے الذین کے شروع میں حمزہ نہیں ہوتا، وہاں پر ہم حمزہ لگاتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابتدا کے اندر بھی غلطیوں سے کیا ہے؟ بچنا ہے، ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، تینوں حرکتوں کو صاف پڑھنا ہے۔ تینوں حرکتوں کو کیا کرنا ہے؟ صاف پڑھنا ہے۔ زبر کو انفتاح فم اور صوت یعنی منہ اور آواز کے کھلنے سے، جیسے با زبر با، تا زبر تا، اس کو کہیں اور نہیں لے جائیں گے۔ اسی طرح زیر اور پیش کو مجہول پڑھنے سے بچنا ہے، جیسے الحمدو، ٹھیک ہے، الحمد للہ للہ، ٹھیک ہے، الحمد للہ رب تو ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بچنا ہے۔ قل اعوذ، ٹھیک ہے، اعوذ زونی اعوذ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے تینوں حرکات کو صاف صاف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 4، آواز کا قدر بلند کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور آپ کی آواز بلند نہیں ہے تو وہاں پر مخرج کے اندر اگر آپ آرام سے پڑھ رہے ہوں تو سین اور سا کا آپ خیال نہیں کر سکیں گے، واد اور ذال کا، وا کا، اسی طرح واد کا آپ خیال نہیں کر سکیں گے۔ تو جب تک آپ کی آواز بلند نہیں ہوگی، حرف کو واضح اور صاف صاف نہیں پڑھیں گے تو یہ جو چیز ہے یہ ترتیل میں داخل نہ ہوگی۔ تو پھر کیا ہے؟ آواز کا قدر بلند کرنا ہے۔ بلند پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کیا ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے سے ہمیں یاد ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم جب کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں نا، وہ چیز ہمیں زیادہ یاد ہوتی ہے۔ تو قرآن کو ہم اتنا اونچی آواز میں پڑھیں گے کہ ہمارے کانوں تک آواز جائے گی اور ہم سنیں گے، تو اس سے ہمارا کیا ہوگا؟ حافظہ بھی تیز ہوگا اور ہمیں یاد بھی
جلدی ہوگا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، مخرج کا لحاظ رکھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آواز کا عمدہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آواز کا عمدہ بنانا کتنی چیزوں میں آتا ہے؟ نمبر 1 یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے ہے حروف مدہ، آ ای او، کیا پتا، الرحمن، ٹھیک ہے، قالوا آمنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو حروف مدہ ہے اس کے اندر بھی آواز بنتی ہے، عمدہ بنتی ہے۔ مد کے اندر اذا جاء، طاسیم میم، تو مد کے اندر بھی آواز بنتی ہے۔ اسی طرح غنے کے اندر بھی آواز بنتی ہے، جیسے ان الذین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آواز کیا ہے، غنے کے اندر بھی بنتی ہے۔ اور اسی طرح وقف کے اندر بھی آواز بنتی ہے، کیسے، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، تو وقف کے اندر بھی آواز کیا ہے، بنتی ہے۔ اور نمبر 5 کیا ہے، آواز کا عمدہ بنانا۔ اس کے بعد نمبر 6 تشدید اور مد کا خیال کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وضحا وضحا، ٹھیک ہے، والشمس وضحاها، نہیں، والشمس وضحاها، جہاں پر تشدید ہے وہاں تشدید پڑھنی ہے، اور تشدید کو جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا، والضحى واللیل اذا، الرحمن، تشدید کا کیا کرنا ہے، الرحمن، علم القرآن، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، وضحاها، وضحا میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اور مد کا خیال کس طرح کرنا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے ایک شخص قرآن پڑھ رہے تھے، اور وہ پڑھ رہے تھے انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو وہ فرمانے لگے کہ آپ قرآن اس طرح نہ پڑھو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن نہیں پڑھایا۔ کس طرح پڑھایا ہے، مد کر کے پڑھایا ہے، جیسے انما الصدقات للفقراء اذا جاء قل یا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، تشدید اور مد کا خیال کریں گے۔ اور نمبر 7 پر کیا ہے، تو عذاب والی آیتوں پر کیا کرنا ہے، دعا اور استغفار کرنا ہے، اور ترغیب، اور کیا ہے، ترغیب اور ثواب والی آیتوں پر سوال جنت کرنا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کسی عمل کی ترغیب دے رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے کیا ہے، ثواب والی کوئی آیاتیں ہیں، جس طرح انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، کہ ایسے ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ ترغیب دیں، یا سوال والی آیتوں پر جنت کا سوال کرنا ہے، اور اسی طرح عذاب والی آیتوں پر دعا اور استغفار کرنا ہے۔ تو یہ ترتیل کی تفصیل میں یہ 7 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ نمبر 2 وقف و ابتدا کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 3 تینوں حرکتوں کو صاف ادا کرنا ہے۔ نمبر 4 آواز کا قدر بلند کرنا ہے۔ نمبر 5 آواز کا عمدہ بنانا ہے۔ اور نمبر 6 تشدید اور مد کا خیال کرنا ہے۔ اور نمبر 7 عذاب والی آیتوں پر دعا اور استغفار کرنی ہے، اور ترغیب و سوال والی آیتوں پر کیا کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو ترتیل کی ورتل القرآن کی تفسیر تھوڑی سی بتائی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔